دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے بہت ہی خوبصورت پروگرام دین اور دنیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے ساتھ اس منچ پر جو ایک عظیم عالم دین تشریف فرما ہے، زندگی کا ایک بڑا حصہ فروغ علم دین میں گزرا، اور آج بھی آپ الحمدللہ دین کی خدمت کے لیے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، اور انداز ایسا ہے کہ اظہار فن خطابت کا نہیں ہوتا مقصود، انداز ایسا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ وہ بات سمجھ جائیں کہ جو دین ہمیں بتاتا ہے، جو اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے میں بلکہ دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں جو رہنمائی کرتا ہے، اللہ کرے یہ ہر مسلمان جان بھی لے اور اس کو مان بھی لے اور اس پر عمل پیرا بھی ہو جائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے میرے پسندیدہ حضرت علامہ مولانا خضر الاسلام نقشبندی صاحب، دامت برکاتہ العالیہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب بہت شکریہ حضرت، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج وقت عطا فرمایا ہے۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا ٹاپک بڑا ہی کمال ہے۔ ٹاپک ہے ایمان کی حقیقت اور اس کی حفاظت کیسے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے معاشرے میں کہ فلاں نقصان ہو گیا کاروبار میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ بچہ میرا بیمار ہوا، دنیا سے چلا گیا، اب میرا کچھ نہیں بچا۔ نقصان تو بڑا ہی ہے، مگر یہ جملہ کہ کچھ نہیں بچا، اس پر کلام ہے۔ کوئی بڑے گھر سے اگر محروم ہو جائے تو اس پر کہتا ہے کہ میں روڈ پر آ گیا، میرا کچھ نہیں بچا۔ اللہ اکبر، یہ عام انسان اگر کوئی بات کرے تو شاید ساؤنڈ اس کا اتنا برا نہ لگے، لیکن ایک مسلمان اگر یہ بات کرے، ایک اہل ایمان اگر یہ بات کرے کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا، تو اس کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر ایمان محفوظ ہے نا تو ابھی سب کچھ باقی ہے، کیونکہ یہ جو مادی چیزیں ہیں نا یہ پھر آ جائیں گی۔ اور اگر کوئی اولاد کی صورت میں یا کسی جان کی صورت میں نقصان ہوا ہے، کیا کہنا ہے آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات تو اصل میں یہی ہے نا، رب نے ہی دیا ہے اور رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے، اور وہ دے کر راضی ہے تو ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، وہ لے کر راضی ہے تو ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ ایک مومن کو تو یہی تعلیم دی جاتی ہے، اور الحمدللہ وہ اسی طرح پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بیسیکلی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے، کیا ہم نے اس کے پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے وہ اہتمام کیا ہے کہ جس سے ایمان ضائع ہونے سے بچ جائے؟ یہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی خیر والے کام ہیں، یہ خیر والے کام، جتنی عبادات ہیں، یہ سب کام اس وقت کام آئیں گے کہ جب آپ کا ایمان سلامت ہوگا۔ اگر ایمان ضائع ہو گیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ خیر والے کام کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو اس لیے خیر والے کام کو تو کنٹینیو کرنا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پریورٹی پر، ترجیحی بنیادوں پر آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط بھی بنانا ہے اور اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آج کا ہمارا عنوان کتنا اہم ہے۔ تو الحمدللہ اس انتہائی اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے حضرت علامہ مولانا خضر الاسلام نقشبندی صاحب کو یہاں دعوت دی ہے۔ علامہ صاحب، آغاز یہاں سے کرتے ہیں سب سے پہلے کہ دیکھیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ ارشاد فرمائیے گا، اور اگر کوئی زبان سے فقط اپنے آپ کو مسلمان کہے تو کیا یہ کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ایمان کی بات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما والہ نے ہمیں قرآن مجید والفرقان الحمید میں اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا ہے، اور مثال دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ اللہ کسی مچھر کی بھی مثال دے، اور مثال دینا یہ بات کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اور بات سمجھ میں مثال کے ذریعے آسانی سے آتی ہے انسانی ذہن کے مطابق۔ تو جو ایمان ہے نا، آپ کے سوال کا کہ کیا زبانی کہہ دینا
کیا یہ ایمان کے لیے کافی ہے؟ ہمیں قرآن مجید والفرقان الحمید میں سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ایک بات کو سمجھایا مثال دے کر. وہ کیا بات ہے؟ کلمتن طیبتن، پاکیزہ بات کو، کشجرتن طیبتن، پاکیزہ درخت کی مثال دے کر. واہ واہ، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فرع کہاں ہے؟ آسمان میں، یعنی اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ آسمان. اس مثال کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کہتا ہوں کہ ساری ایمان کی جو کنڈیشن ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال میں رکھ کر سمجھا دیا ہمیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ درخت کون سا؟ کلمتن طیبتن، اچھا کلمہ، پاکیزہ کلمہ، کس کی طرح؟ کشجرتن طیبتن، اس درخت کی طرح جو کہ بہترین درخت ہے، اچھا درخت ہے. اب وہ درخت کیا ہے؟ اس کی اصل ثابت ہے. ثابت کا معنی کیا ہے؟ جی. اس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں ہوتی ہے اصل کی، ایسے ہی. اور اس کی شاخیں جو ہے فی السماء، وہ آسمان میں. تو ایمان کی بھی اس آیت مبارکہ سے، چونکہ ایمان کی بات کرتے ہوئے بات مثال دی گئی، لہذا اس آیت سے ایمان کے بھی گویا کہ دو لیول ہو گئے. صحیح. ایک لیول وہ ہے جو اس درخت کی طرح ہے کہ جڑ ہے، اور جڑ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور شاخیں جو وہ آسمان پر ظاہر ہوتی ہیں اور وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو درخت کی مثال دی، اس کا مطلب ہے ایمان کے بھی دو حصے ہو گئے. ایک ایمان کا وہ حصہ ہے جو چھپا ہوا ہے، بالکل صحیح، جو جڑ ہے، اور دوسرا ایمان کا وہ حصہ ہے جو ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے. تو ایمان کا جو پہلا حصہ ہے جڑ، وہ کیا ہے؟ وہ بندے کا وہ یقین ہے جو اس کے دل میں پختہ اور پوشیدہ ہے کہ اللہ ہے. اللہ، یہ یقین اس جڑ کی طرح جو زمین کے اندر ہے، نظر نہیں آ رہی، کیا بات. لیکن اس جڑ کے اوپر وہ درخت جو ہے وہ کھڑا ہے. سبحان اللہ تو سبحان. جب تک یہ جڑ نہیں ہوگی، آپ اس جڑ کے بغیر اس درخت کو کھڑا نہیں کر سکتے جس کو اللہ کا شجرتن طیبتن فرما رہا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو گویا کہ ایمان کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ کے دل کا یقین ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کے دل کے ہزارویں گوشے میں، لاکھویں گوشے میں بھی یہ موجود ہے کہ اللہ ہے. واہ واہ. آپ نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ نیک عمل کرتے ہو اس لیے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے گا. واہ. آپ نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کا یقین ہے کہ میں اگر برا عمل کروں گا تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا. جی. یہ یقین جو ہے نا، اصل میں یہ اس جڑ کی طرح ہے. تو یہ پہلا حصہ ہو گیا. اب آ جائیے اس کے دوسرے حصے پر. اس کی جو فرع ہے یعنی شاخیں ہیں وہ آسمان میں. اب اس کا یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہ وہ قول ہے جو بندہ زبان سے ادا کرتا ہے. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ یہ جو کلمہ پڑھتا ہے یا اشہدو کہہ کر گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے. اب یہ قولی ایمان ہے. اب یہ جو قولی ایمان ہے حافظ صاحب، ظاہری طور پر مومن ہونے کے لیے تو یہ والا کافی ہے، ظاہری طور پر جو آپ کا سوال. جی. لیکن جو جڑ والی بات ہے، جب تک یہ والا حصہ بندے کے پاس نہ ہوگا اس وقت تک اللہ کے ہاں اس کا یہ ایمان قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا میں آپ اس بندے کو کچھ نہیں کہہ سکتے. جس بندے نے زبان سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو مومن نہ مانیں. صحیح. زبان سے کلمہ پڑھنے والے کو آپ اس کے ایمان کا اعتبار کریں گے ہی کریں گے. لیکن عند اللہ آپ اس کی جڑ جب تک دل میں ثابت نہ کر دیں اس درخت کی طرح، وہ آپ کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ بدو سورہ حجرات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب انہوں نے آ کے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا، تم کہو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے. اب آپ ایک سوال معاشرے میں بہت زیادہ آپ سنتے ہوں گے کہ وہ سوال یہ ہے کہ ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے. جی. اور مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے اور مسلم جو ہے وہ اللہ کی مانتا ہے. یہ اگرچہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک مثال قائم کی ہوئی ہے، حالانکہ جو شرعی معنی ہے وہ دونوں کے ایک ہی ہیں. ایک ہی ہے. لغوی معنی میں لازمی بات ہے فرق ہے، شریعت میں دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اب ان بدوؤں نے، اعرابیوں نے حضور کی خدمت میں جب یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، انہیں کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تمہیں کیا کہنا ہے، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اب وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو ظاہری زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے،
لیکن اللہ کے ہاں ان کا ایمان کیوں قبول نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ دل والی جو کیفیت تھی وہ نہیں تھی، وہ ان کے پاس نہیں تھی. چونکہ وہ دل والی کیفیت ان کے پاس نہیں ہے، لہذا ان کا ایمان ان کے ہاں اور معاشرے میں تو ہے لیکن خدا کے ہاں قبول نہیں ہے. اللہ. اب خدا کے ہاں اگر آپ اپنا ایمان قبول کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ وہ دوسری کیفیت جو دل والی کیفیت ہے کہ آپ ہر چیز کو تسلیم کر لیں اور سر تسلیم خم کر لیں کہ میرے رب کا یہ حکم ہے اور اس پر مجھے حضور علیہ السلام نے یہ ترغیب فرمائی ہے، لہٰذا آپ اس پر خاموشی اختیار کر لیں. اس پر میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے حافظ صاحب جس کی ناک میں نکیل ہے اور نکیل مالک کے ہاتھ میں ہے. اللہ. اس اونٹ کی طرح. اب آپ کو پتا جانور نکیل کے ذریعے سے قابو آتا ہے، اگر نکیل نہ ہو تو جانور کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ قربانی پر جانور لاتے ہیں، جانور اترتا ہے، گاڑی سے بھاگتا ہے، اسے پکڑنا مشکل ہے، جانور کو سنبھالنا مشکل ہے. نکیل والے جانور کو پکڑنا آسان ہے، اس کو قابو کرنا آسان. تو حضور نے فرمایا مومن کی مثال ہی اس طرح کی ہے کہ اس کے ناک میں جانور کی نکیل ہے اور وہ مالک کے ہاتھ میں. تو کا اسلام لانے کے بعد یہ نکیل جو ہے یہ شریعت کے ہاتھ میں انسان. واہ واہ سبحان اللہ. اور جو شریعت کہتی ہے آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. ایک اس کی مثال دے کر آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں. وضو کے 4 فرض ہیں حافظ صاحب. منہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، مسح کرنا چوتھائی سر کا، اور پاؤں دھونا. اب غور کریے کہ ان 4 فرائض میں جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کا وضو کامل کہلاتا ہے اور وضو ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن مقام ریح وضو کے ارکان میں داخل نہیں ہے. لیکن جب ہوا کا خروج انسان سے ہو جائے، ریح کا خارج ہونا پایا جائے، تو آپ دیکھیں کہ فرائض میں وہ جگہ فرض کے اعتبار سے دھونا شامل نہیں ہے. پاکی کی حد تک ہے، فرض کے اعتبار سے نہیں ہے. لیکن وضو آپ کا ٹوٹ گیا. اب یہاں آپ کی عقل اس چیز کے خلاف جا رہی ہے کہ آپ کی عقل کہتی ہے کہ جب ایک چیز اعضائے وضو میں داخل نہیں ہے تو پھر وضو کا ٹوٹنا کیوں پایا جا رہا. یہاں آپ کی عقل اس بات کے خلاف ہے. لیکن نکیل جن کے ہاتھ میں انہوں نے بتایا کہ ٹوٹ جائے گا. جب ٹوٹ جائے گا تو اب یہاں آپ اپنی عقل کو ملوث خاطر نہیں رکھ سکتے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اس پر آپ کی خاموشی ہو جائے اور آپ اس چیز کو تسلیم کر لیں. اسی طرح جب آپ کو چاندی کی اجازت ہے تو آپ کو سونے کی اجازت کیوں نہیں؟ سونا بھی تو ایک دھات ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے جب کہہ دیا، آپ اس کو قرآن میں نہیں دکھا سکتے کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں گے جی مجھے بتائیے کہ قرآن میں کہاں لکھا سونا حرام ہے. لیکن تقاضا ایمان یہ ہے کہ نکیل جن کے ہاتھ میں انہوں نے کہہ دیا سونا مرد کے لیے حرام ہے تو آپ نہیں پہن سکتے. اب شریعت عقل کے ترازو پر تولیں گے تو پھر آپ اس کے خلاف جائیں گے ایمان کے. لیکن آپ اسے جب اس تقاضے پر تولیں گے کہ نکیل سائیوں کے ہاتھ میں اور سائیوں نے کہہ دیا تو پھر آپ کو شجرۃ طیبۃ والی مثال جو ہے وہ آپ کے ایمان پر صادق آ جائے گی کہ آپ کی اصل بھی ثابت ہے اور آپ کی فرع جو آسمان میں ہے وہ شاخیں جو ہیں آپ جو ہے وہ اس پر بھی عمل درآمد پورا. سبحان اللہ. سبحان یہ ایمان ہے. اللہ اکبر. اور ناظرین کرام جنہوں نے عقل پر زیادہ بیسڈ کیا نا تو پھر وہ گمراہ بھی ہوئے. تو اس لیے دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے، عقل شریعت کے تابع ہے. تو مسلمان کی تو یہ شان ہے کہ وہ اپنی عقل کو شریعت کے تابع رکھتا ہے. جو بات اس کی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، شریعت نے کہہ دیا بس آمنا و صدقنا. یہ ایک مسلمان کا مومن کا انداز ہوتا ہے. علامہ صاحب یہ عمومی طور پر بعض اوقات اس طرح کے معاملات بھی آتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں یہ والا عمل کرتا ہے تو یہ تو ایمان میں کمی کی علامت ہے، یا فلاں عوامل یہ ایمان میں زیادتی کی علامت ہے. تو کیا اس طرح کے مفہوم بھی اسلام میں پائے جاتے ہیں کہ عمل سے اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ ایمان میں بہت کامل ہے یا ایمان میں کمزور ہے؟ حافظ صاحب بعض محدثین اس طرف گئے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. ایمان ایمان ہے اور اس میں کمی اور زیادتی کا کوئی معنی نہیں ہے. بعض محدثین نے اس طرف کلام کیا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں جو باب باندھا ہے اس میں آپ نے باب یہ باندھا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اچھا. تو آپ اس طرف گئے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے ایمان کم اور زیادہ، تو یہ بھی ایک بڑی لمبی بحث ہے. اب جو حافظ صاحب کمی اور زیادتی ہے نا، اگر آپ اس مثال میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی اس کے تحت دیکھیں
تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں امام بخاری نے جو باب باندھا وہ بالکل ٹھیک باندھا ہے. اور امام بخاری ہیں، کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے، اور ان کے کیا رتبے اور کیا شان ہے. لیکن محدثین ہی کی چونکہ آپس میں بحث ہے، اس لیے محدث کی بات محدث کے مقابلے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے ٹھیک باب باندھا. ہم اپنے اعتبار سے نہیں کہہ رہے، ورنہ امام بخاری کا بڑا رتبہ ہے اور بڑی شان ہے. ہم محدث کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کیونکہ سامنے والے بھی محدثین ہی ہیں. اب یہاں پر ایک میں بات ذکر کرتا ہوں کہ کمی اور زیادتی کیا ہے. اس بات کو ایک نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ وہ بندہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، جس بندے کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور تیسری بات حضور نے فرمایا جس بندے کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ وہ کفر میں جانے کو اتنا ہی ناپسندیدہ سمجھے جتنا کہ آگ میں جانا ناپسندیدہ ہے، کہ کوئی اسے اٹھا کے آگ میں ڈال دے تو وہ کبھی پسند نہیں کرے گا. فرمایا جتنا وہ آگ میں جانے کو ناپسندیدہ سمجھے اتنا ہی کفر میں واپس جانے کو ناپسندیدہ سمجھے. فرمایا یہ تین چیزیں جسے نصیب ہو گئیں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی. کیا بات ہے، سبحان ایمان کی مٹھاس نصیب ہو گئی. اب جب آپ ایمان کی مٹھاس نصیب ہو گئی ان تین باتوں سے، اس کا مطلب ہے کہ مٹھاس جو ہوتی ہے وہ کم اور زیادہ لازمی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. تو ایمان کی کمی اور زیادتی یہ کوئی پیمانہ اصل میں نہیں ہے کہ جس کے پاس آپ ناپیں کہ یہ کلو ایمان ہے اس کے پاس اور اس کے پاس 2 کلو ایمان ہے یا اس کے پاس 10 کلو. یہ پیمانہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی معروف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ واقعہ کہ آپ ایک درخت کے پاس ٹیک لگا کے دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا، اور اوائل اسلام کے دن تھے اور حضور آرام فرما رہے تھے. تو ایک شخص آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے تلوار نکال کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ بتاؤ اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اللہ. اب یہاں پر آپ اگر اس سچویشن اور کنڈیشن کو دیکھیں حافظ صاحب، حضور تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شخص کھڑا ہوا تھا. حضور کے پاس تلوار نہیں ہے اور اس کے پاس تلوار ہے، اور اگر حضور کے پاس تلوار ہے بھی تو نیام میں ہے اور اس کے پاس جو تلوار ہے وہ نیام سے باہر ہے. بیٹھے ہوئے شخص کا کھڑے ہوئے شخص کا وار کرنا، اس کو ڈیفینس کرنا آسان نہیں ہے. کھڑا ہوا بندہ آسانی سے وار کر سکتا ہے اور بیٹھا ہوا آدمی اس وار کو مشکل سے مطلب روک سکتا ہے. اب ایسی کنڈیشن میں وہ کھڑے ہو کے حضور کے سامنے تلوار لے کے کہہ رہا بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو اب وہ اصلھا ثابت ان کی طرف آئے ذرا آپ کہ سرکار نے اس قدر اطمینان اور یقین کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ. آپ کا یہ کہنا تھا کہ میرا اللہ، اس جملے کا اور اس یقین کا اس پر اتنا اثر ہوا اور اتنی ہیبت اس پر طاری ہوئی کہ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ کانپنے لگا. حضور نے تلوار اٹھائی، حضور نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اللہ. آپ غور کر رہے ہیں کہ اس یقین کا عالم کیا ہے. تو یہ یقین جو ہے نا جب بندے کا ہی ہوتا ہے تو پھر یہ کمی زیادتی یقین میں بھی آتی ہے. جس کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ میرا رب ہے اور مجھے بچانے والا ہے، اور جس کو پورا یقین ہے کہ میرا رب ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اس یقین میں کبھی کمی نہیں آئے گی. اور جو بندہ پتہ بھی ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود وہ کسی گناہ میں ملوث ہے تو کہیں اس کے درجے میں ایمان میں کمی تو ہے نا. اللہ. کہ وہ بھولا ہوا ہے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. اللہ. تو وہ ظاہری طور پر جو آمنا اس نے کہہ دیا ہے وہ ظاہراً تو اس کا اسلام مانا گیا، قبول ہو گیا. اللہ کے یہاں قبول تب ہوگا جب اس کو یہ والی کیفیت مل جائے جو کہ یہاں پر حدیث میں اور قرآن میں ذکر ہو رہی ہے. کیا آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، دل خوش ہو گیا. یقین مانے اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اور قرآن و حدیث سے ہی بیان کر رہے ہیں آپ تو مطلب کہیں یہاں کی مثالیں بھی نہیں دے رہے. بہت بڑی بات ہے حضور، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب اتنی قیمتی جو دولت ہے، اتنا قیمتی اثاثہ ہے ایمان، اس کی حفاظت کا ذہن کیسے بنے اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ حافظ صاحب، ایک ہوتا ہے چیز کا نا پڑا ہوا ہونا اور ایک ہوتا ہے چیز کا رکھا ہوا ہونا. یہ جو پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے نا حافظ صاحب یہ بیکار ہوتی ہے، اور یہ جو رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا یہ حافظ صاحب قیمتی ہوتی ہے. اسی لیے کبھی بھی قرآن کریم کے لیے یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ قرآن وہاں پڑا ہوا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے قرآن وہاں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. گھر میں نا حافظ صاحب جوتیاں پڑی ہوتی ہیں ادھر ادھر، واہ واہ واہ. لیکن حافظ صاحب سونا جو ہے نا گھر میں پڑا ہوا نہیں ہوتا، سونا گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کو دراز میں آپ جا کے کہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے پڑا ہونا الگ ہے اور رکھا ہونا الگ. بہت کمال. جوتیاں ادھر پڑی ادھر پڑی اور سونا آپ نے رکھا ہوا ہے. بہت اچھا. آپ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر غور کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے. یہ پڑا ہونا اور رکھا ہونا یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ
پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے. اب اس پڑے پر ذرا آپ غور کریں. واہ واہ اعلیٰ حضرت نے کس درجے میں جا کر ان بد مذہبوں کو پھینکا ہے. واہ واہ پڑے، پڑی ہوئی چیز بیکار ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اب یہاں لفظ پڑے پر آپ غور کریں تو کیا مطلب ہے؟ دفع کرو پڑے، یہ پڑے پڑے بھی خاک پڑے ہو پڑے جائے. خاک بیکار، واہ یعنی واہ. اہمیت ہی نہیں. کیا پڑے، بات. یہی پڑے کا مطلب ہے بیکار چیز. صحیح. ایمان جو ہے نا، ایمان، اب سونا جیسے میں نے مثال دی کہ سونا پڑا ہوا نہیں ہوتا، رکھا ہوتا. رکھنے کا مطلب ہے آپ سونے کی حفاظت کرتے ہیں نا. کیوں حافظ صاحب؟ آپ سونے کو قیمتی جانتے ہیں. جانتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ یار چپل اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہے، 2-3 ہزار کے لیے یہاں بھی رکھی رہے گی، لیکن سونا میں نے 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے تولا لیا نا حافظ صاحب، میں اسے عام جگہ نہیں رکھوں گا، میں اسے قیمتی جان رہا ہوں، میں اسے قیمتی سمجھ رہا ہوں. تو وہ پڑا ہوا نہیں ہوگا، میں وہ رکھا ہوا ہوگا. رکھنے کا مطلب کہ آپ نے اس کی حفاظت کی ہے. بہت اچھے. دیکھیں حافظ صاحب، سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا نا، آپ کو پہلے ایمان کی اہمیت کو جاننا چاہیے. بالکل صحیح. آپ جب تک ایمان کی اہمیت کو جانچ نہیں پائیں گے نا، آپ پڑے اور رکھے میں فرق نہیں کر پائیں گے. اب جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ایمان کتنا امپورٹنٹ ہے، تو پھر آپ اس کی حفاظت کا بھی ذہن بنائیں گے، پھر آپ اس کی حفاظت بھی کریں گے. واہ واہ واہ. اور آپ احساس کریں گے کہ یار یہ چیز پڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ چیز رکھی ہوئی چیز ہے، سبحان اللہ. مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے. اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں ایمان جو ہے نا، ایمان، اس کی امپورٹنٹ کو سمجھیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ایک جگہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. حضور اعمال کا جو دار و مدار ہے حافظ صاحب، یہ خاتمے پر ہے. اللہ اور اکبر. خاتمے پر کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایمان کی امپورٹنس کو بیان کر دیا کہ کتنا اہم ہے یہ ایمان. آپ نے ساری زندگی حافظ صاحب نیک اعمال کی، آپ نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی آپ نے حج کیا، آپ کے 10 سال 35 سال 40 سال آپ کے رمضان مدینہ شریف میں گزرے، یہ ساری نیکیاں آپ کے کھاتے میں تھیں. لیکن خدا نہ خواستہ عین دنیا سے جاتے وقت آپ ایمان نہیں بچا سکے، تو حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا جو دار و مدار تھا وہ سب کا سب خاتمے پر تھا. اللہ. آپ کا خاتمہ ہی نہیں ہو سکا، وہ ساری نیکیاں اول سے لے کر آخر تک برباد ہو گئی. یہ ایمان کی امپورٹنس ہے، جی. کتنا اہم ہے. اللہ. دوسری طرف آ جائیں حافظ صاحب، اس کی ضد دیکھیں آپ. ایک شخص ہے، اس کے پاس اعمال کا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں تھا، یہ حج، یہ عمرے، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ صدقات نہیں تھے، لیکن من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنا ایمان بچا کر لے کر چلا گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. تو نو ڈاؤٹ کہ جو اس کے اعمال بد ہیں اس کی سزا تو وہ پائے گا، لیکن ایک وقت تو آئے گا نا کہ اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. اللہ اکبر. یہ ایمان کی اہمیت ہے، اہمیت ایمان. یہ ایمان. اس کا مطلب ہے خاتمہ یہ آپ کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے، ساری زندگی. آپ حافظ صاحب اوپر حساب لکھتے نا، یہ چیز اتنے کی، یہ چیز اتنے کی، یہ چیز اتنے کی، یہ چیز، اب جب نیچے لائن لگا کے اس کا ٹوٹل کرتے نا، تو وہ ٹوٹل اہمیت کا عامل ہوتا ہے. نتیجہ. بنے کیا نتیجہ واہ کیا؟ واہ واہ واہ. وہ بنائی. آپ ساری زندگی عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو ٹوٹل ہے نا وہ ایمان ہے. ہائے ہائے ہائے. تو اب آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کسی شخص کو کہ میرا ایمان جو ہے وہ اتنا اہم ہے، اور اگر یہی گیا تو سب کچھ گیا، تو پھر آپ کو لازمی اس کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا عمل کروں جس کے ذریعے سے میرا ایمان بچ جائے، بچ جائے، اور دنیا سے جاتے ہوئے میں اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں. تو پہلے اس کی امپورٹنس پر ہم نے غور کر لیا کہ اہم ہے. اب آ جائیں کہ بچے گا کیسے. صحیح. جب یہ پتہ لگ گیا کہ اتنا اہم ہے تو پھر بچے گا کیسے. بچے گا کیسے. تو دیکھیں حافظ صاحب بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ایک بڑا اہم طریقہ میں تصوف کی نگاہ میں جا کر اگر اس کو جانچنا چاہوں، ایمان بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پیر اس لیے مت بنائیں کہ آپ کو نوکری ملے گی، پیر اس لیے مت بنائیں کہ آپ کا کاروبار چلے گا، پیر اس لیے مت بنائیں کہ آپ کو گھر بڑا مل جائے. پیر کوئی ہم سے پوچھے کس لیے بنائیں، ہم کہا پیر اس لیے بنائیں کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے. سبحان اللہ. کسی کامل کے ہاتھ میں. اور میں یہ بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا، اللہ اکبر. آپ کے علم کو کون نہیں جانتا، آپ کے رتبے کو کون نہیں جانتا، آپ کے کمال کو کون نہیں جانتا. لیکن آپ دیکھیں کہ عین وقت رخصت آپ کے ایمان کے لالے جب پڑ رہے تھے، تو مجھے بتائیے کہ آپ کے ایمان کے بچنے کا سبب کیا بنا. اللہ مرشد، آپ کے کامل مرشد شیخ نے مدد فرمائی. شیخ آئے
اور انہوں نے ایک ہی جملے میں سارا مسئلہ حل کر دیا. ایک ہی جملے میں. ایک ہی جملے. یہاں ان گنت دلیلیں تھیں حافظ صاحب اور وہاں ایک ہی جملہ تھا. شیخ یہ کام آتا ہے. اور انہوں نے ایک ہی جملے میں مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے کہا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایمان بچنے کا ذریعہ اس وقت شیخ بنے کہ نہیں بنے؟ بے شک. تو آپ جب اس نیت سے کسی کو اپنا شیخ بنائیں کہ میرا ایمان بچ جائے تو وہ تو کار ثواب ہوا. واہ 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 واہ. تو وہاں شرک یا بدعت نہیں ہوا, وہ تو کار خیر ہوا. میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں حافظ صاحب. میرا بچپنا تھا, وہ کراچی میں اس وقت رہتا تھا. میں نے یہ واقعہ خود سنا ہے. آپ نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہوگا جس کا نام محمد پناہ ٹوٹانی تھا, جی, اندرون سندھ کی جگہ. میں نے یہ بات خود اس کی زبان سے سنی حافظ صاحب. اچھا. ہاں, یہ میں نے کسی اور سے نہیں سنی. ان کو کراچی میں ایک بہت بڑی محفل تھی, بزم محبان مصطفیٰ غالباً وہ بزم تھی, اور انہوں نے ان کو بلایا تھا. اور یہ واقعہ اور نیا نیا ان اخبار میں آیا تھا. تب موبائل اور یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں, اور واٹس ایپ وغیرہ اس طرح کی کوئی سہولت نہیں تھی. وہ اخبار میں واقعہ آیا تھا کہ وہ درود پڑھتے پڑھتے انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی. تو انہوں نے ان کو بلایا. اب وہ اس بندے کو اردو بھی حافظ صاحب صحیح نہیں آتی تھی, اور یہ میں نے خود ان کی زبان سے سنا ہوا واقعہ کہ انہوں نے بتایا کہ جب ہم آگ میں دونوں نے ہم نے چھلانگ لگا دی, اس موضوع پر بحث ہوئی کہ درود ہے یا نہیں ہے اذان سے پہلے, تو سامنے والا مخالف یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہے, اور بات اس پر طے ہوئی کہ مباہلہ کرتے اور مباہلہ آگ کی صورت میں کرتے. تو وہ کہتا کہ ہم دونوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی. پھر اس کے الفاظ ہیں کہ جب آگ میں چھلانگ لگا دی تو چھلانگ لگانے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ وہ آگ میں آ نہیں رہا تھا, تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر میں اسے آگ میں لایا, اور ہم دونوں آگ میں تھے اور آگ دونوں کو نہیں جلا رہی تھی. یہ میں نے خود اس کی زبان سے سنا. اچھا. اور وہ کہتا کہ میں حیران ہوا کہ نہ اس کو کچھ ہو رہا ہے نہ مجھے کچھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے عقائد دونوں کے ٹھیک ہیں. اس وقت بھی اس محمد پناہ ٹوٹانی علیہ رحمہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے میرے شیخ, مجھے میرے مرشد نظر آئے, اور انہوں نے مجھے کہا محمد پناہ اس کا ہاتھ تو چھوڑو. تو وہ کہتا کہ میں نے جو ہی ہاتھ چھوڑا تو فوراً آگ نے اس کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. اور میں کھڑا رہا آگ میں. اب وہاں پر بھی مدد کرنے والے کون تھے اس وقت؟ شیخ. اللہ. دیکھیں, کسی کامل کے ہاتھ میں جب اپنا ہاتھ آپ دے دیتے ہیں تو آپ اس نیت سے مت دیں کہ مجھے گھر ملے, گاڑی ملے. آپ اس نیت سے کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں, ایمان بچے. اور بلا شبہ حضرات اولیاء یہ کام مدار رکھتے ہیں. تو ایمان کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بچتا ہے, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ محدث ہو, چاہے وہ ولی ہو. جن کے کامل شیخ ہوتے ہیں نا, جن کی زندگیاں پوری سنت کے مطابق گزری ہوتی ہیں, وہ آپ کے ایمان بچانے کا سبب بنتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایمان بچتا ہے کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ظاہر بات ہے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. کیونکہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گانے کہ جس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں, ایسے پرینکس, مستی جھوک جس سے کہتے ہیں نا ہم, تو اس میں بھی کفریہ کلمات ہوتے ہیں. اس طرح عام گفتگو میں بھی کچھ لوگ جملے ایسے بولتے ہیں تجارت میں یا دیگر بیٹھکوں میں کہ جو جملے ایسے ہوتے ہیں, سخت جملے ہوتے ہیں جس پر ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے تو باقاعدہ ٹاپکس وائز, شعبوں وائز آپ نے ایک کتاب مرتب کی جس میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب, یہ کتاب کا ٹائٹل ہے. اس میں آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے ایسے جملے سننے سے, بولنے سے یا اس پر راضی ہو جانے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اب شیخ کامل بھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ بھائی شیخ کامل یہ چیزیں سکھا رہے ہیں کہ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. ہاں, بات وہی شیخ پہ آ گئی, نظر آپ کے باطن پہ ہے کہ جیب پہ ہے. ہاں جی ہاں, بات وہی یہ شیخ بات پہ بھی آ نا گئی کہ کامل شیخ. اور کامل نے بتایا ہے کہ بھائی جیسے آپ امیر اہل سنت کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں کہ یہاں یہ کفریہ کلمات ہیں, ان کے جانے سے کام شیخ کیا ہے نا. میرے مرشد گرامی کراچی میں تھا حافظ صاحب, تو ایک شخص آیا, حضور قبلہ والی سالک آباد شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ مرشد ثانی سرکار دامت برکاتہم العالیہ, آپ نے زیارت کی ہوگی میرے حضرت کی. تو ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور مجھے آج تک وہ جملے یاد ہیں. یہ تقریباً میں آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس نے آگے کہا حضور میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی کسی نے رزق بند کر دیا ہے, یعنی بندش ہو گئی ہے, روٹی پانی نہیں. تو ایک ہی جملہ میرے حضرت نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا
کیا کہا؟ بند کر دیا. تمہارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رزق بند کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. واہ واہ. تو شیخ کامل کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی توجہ فوراً خدا کی طرف مائل کر دے. کیا کہنے علامہ صاحب. واہ واہ. یہ وہ چیزیں ہیں. اب جس طرح آپ نے امیر علیہ سنت کا ذکر کیا کہ پوری کتاب ایک لکھ دی, تو بات کام شیخ ہی آ رہا ہے. ہاں, کام آپ کو آپ کا پیر ہی آ رہا ہے, بشرط یہ کہ آپ ان سے یہ والا اکتساب فیض کرنا چاہیں. جی. لیکن جب آپ کی نیت دیکھیں, ابھی آپ نے کہا کہ شیخ کی نظر دل پر ہے یا جیب پر, تو جب آپ شیخ بنانے جا ہی اس مقصد کے لیے رہے ہیں, تو جس کو آپ نے جس مقصد کے لیے شیخ بنایا ہے وہ آپ کو مرید بھی اسی مقصد کے لیے بنا رہا ہے. کیا بات ہے. تو جب آپ گاڑی اور مکان کے لیے جا ہی نہیں رہے, آپ جا ایمان کے لیے رہے, تو پھر آپ ایسا بندہ تو نہیں نہ ڈھونڈیں گے آپ صاحب. آپ ڈھونڈیں گے پھر وہ بندہ جس کے ذریعے سے آپ کا ایمان محفوظ رہے. سبحان اللہ. کاملین الحمدللہ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں. اور 2 نمبر ہے مارکیٹ میں, اس کا مطلب ہے کوئی 1 نمبر ہے تبھی تو 2 نمبر ہے. 2 نمبر 1 نمبر کے بعد ہی آتا ہے. 1 نمبر کے اصل کے بغیر نقل نہیں ہوتی حافظ صاحب. اگر نقل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں اصل موجود ہے. سبحان اور اللہ. وہ جو اصل ہے وہی ایمان کی ضامن ہے, ایمان بچانے کی ضامن. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہاں تھوڑا سا کلیریفیکیشن ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ اب گفتگو سے بھی کچھ نہ کچھ خلط ملط کر کے اس کو باتوں کو کہ دیکھو شیخ کی مدد کی بات کر رہے ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ, وہاں جامع الشرائط جو مرشد ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو دین سے ہٹ کر بات نہیں کرتے, شریعت سے ہٹ کر بات نہیں کرتے, بلکہ شریعت کی تعلیم کے مطابق وہ بات کرتے ہیں. ہم ایسے ہی پیر کو پیر مانتے ہیں, ایسے ہی شیخ کو شیخ مانتے ہیں, ایسے ہی مرشد کو مرشد مانتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں شیخ جو مدد کر رہے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں. اس موضوع پر تو الحمدللہ ہمارے IDS سے کئی پروگرامز آپ کو مل جائیں گے کہ ہم جتنے پکے توحیدی ہیں, ایسا پکا توحیدی تو دوسرا کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی رحمت سے ہم ایسے توحیدی ہیں الحمدللہ. قبلہ نواز صاحب, آخر میں ایک بڑا ہی اہم سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بد اخلاق مسلمانوں سے اچھے تو الیاذ باللہ وہ غیر مسلم ہیں, کہ دیکھو ان کے اخلاق تو اچھے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے کہ ایک بے ایمان شخص اپنے اچھے عمل کی وجہ سے ایمان والے سے بہتر ہو جائے؟ کیا یہ خیال درست ہے؟ حافظ صاحب, جب آپ بازار میں سونا خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا, آپ کو اپنے سونے کا کیریٹ معلوم نہیں ہوگا نا, تو آپ دوسرے کو سونے کو اچھا ہی سمجھیں گے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی اہمیت کیا ہے. صحیح. جب آپ کو اپنی شے کی قدر نہیں ہوگی نا, تو دوسرے کے پاس ہونے والی شے کو لازمی آپ اچھا جانیں گے. جو مسلمان یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے تو وہ اچھے, اور ایک آدھ یورپ کا چکر لگا کے, UK کا چکر لگا کے جو واپس آ جانا, ان کی تو تعریفوں کے پل ہی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے کہ وہ تو ہم سے بہت اچھے ہیں, یہ تو دودھ میں پانی نہیں ملا رہے, ہم پانی ملا رہے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بول رہے, جھوٹ بول رہے ہیں. تو میرا سوال حافظ صاحب یہ ہے کہ آپ کو اسلام کہتا ہے کہ آپ دودھ میں پانی ملاؤ؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اسلام کہتا آپ سگنل توڑو؟ میرا سوال یہ کہ آپ کو اسلام کہتا آپ جھوٹ بولو؟ کمال کرتے خود ہو, تھوپ اسلام پر دیتے ہو. آپ کو کس نے کہا یہ کرو؟ آپ کو اسلام تو کہہ رہا ہے کہ آپ تو پڑوسی کا بھی خیال رکھیں. اسلام تو کہہ رہا ہے آپ راہ چلتے ہوئے سے پتھر بھی ہٹائیں. اسلام تو کہہ رہا ہے راہ چلتے ہوئے کانٹا بھی ہٹائیں. اسلام کہتا ہے جھوٹ بھی مت بولیں. تو آپ کو اپنے ایمان کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ پوائنٹ ہے. اگر آپ کو اپنے ایمان کی اہمیت کا پتہ ہوتا, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کہتے ہم سے وہ اچھے ہیں. اس لیے کہ آپ کے اندر وہ کوالٹی اور وہ ہے ہی نہیں نا. آپ خود برے تھے نا, آپ جھوٹ خود بولتے تھے, تو آپ نے ان کو سچا بولتے ہوئے دیکھا, تو آپ نے کہا جی ہم سے تو وہ اچھے ہیں. ایک بندہ جب خود سچا ہے, وہ سامنے والے کو جب سچا دیکھے گا تو وہ یہ تھوڑی کہے گا یہ مجھ سے اچھا ہے. وہ کہے گا یار میرے اندر جس وجہ سے یہ خصلت ہے نا, الحمدللہ اس کے اندر یہ خصلت ضرور ہے لیکن اس وجہ سے نہیں ہے. وجہ تو ایمان ہے, میرے اندر تو خصلت ایمان ہے, اس کے اندر تو وہ خصلت ایمان کی. تو میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا میں رہا. اقبال نے بھی تو یورپ کا چکر لگایا تھا, کیا بات, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش ورنگ, کیونکہ سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف کا سرما ہے. جس کی آنکھ میں نجف اور مدینہ کا سرما بس رہا ہو وہ خیرہ نہیں ہوتا. اللہ, ارے کافر تو مومن کی جوتی برابر نہیں ہو سکتا, لیکن مومن کو مومن کی قدر کا پتہ تو ہو. تو قدر آپ کو خود نہیں معلوم, تعریفیں آپ ان کی کرتے چلے گئے. آپ جب اہل علم حضرات کے پاس بیٹھیں یا خود اہل علم بن جائیں اور آپ کو علم کی قدر اور آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ لگ جائے, سوال نہیں پیدا ہوتا. میں قرآن پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حافظ صاحب ارشاد فرمایا قل
حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، محبوب آپ کہیے کہ بھلا وہ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری حافظ صاحب سوال کے اندر جواب ہوتا ہے، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ علم تو ایک صفت کا نام ہے، جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے تو غیر عالم عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، تو یار غیر مومن مومن کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو ایک صفت کا نام ہے، اور ایمان صفت نہیں ہے، ایمان تو کل ہے، ایمان جز نہیں ہے۔ کیا بات تو ہے، جب حافظ صاحب صفت جو ہے وہ غیر کی پاس نہ ہو تو آپ کی صفت ہے، آپ صفت والے ہیں، تو وہ اس صفت کو نہ پا کر آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان جز نہیں ہے، ایمان کل کا نام ہے، تو جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ کیسے مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ لہذا پرلے درجے کی جہالت ہے یہ کہنا کہ ہم سے وہ اچھے، اور جن کے پاس ایمان کی مٹھاس ہے وہ تو کہتے ہیں ہماری تو جوتی برابر بھی نہیں ہو سکتا کافر۔ اللہ اکبر۔ حضرت چند جملے ان کے لیے بھی کہہ دیں کہ جو ہیں تو ایمان والے لیکن نہ اپنے اخلاق پر توجہ دیتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، جن کی وجہ سے اسلام پر انگلی اٹھ رہی ہے، کچھ ان کی اصلاح بھی فرما دیجیے۔ دیکھیں بات وہی ہے کہ جو شروع میں ہم نے جملہ کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس ایمان تو ہے لیکن مٹھاس نہیں ہے۔ مٹھاس، اب حافظ صاحب یہاں مٹھاس کا جو لفظ حضور نے فرمایا نا، اس ایک ہی جملے میں کمال کر دیا حضور نے۔ دیکھیں حافظ صاحب، میٹھا ہوتا میٹھا ہی ہے، لیکن وہی میٹھا آپ جا کر کسی بخار والے کو دے دینا تو وہ اس کو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے، وہ مریض ہے، مریض کو میٹھا میٹھا نہیں لگ رہا۔ واہ جی واہ۔ تو اب یہ مٹھاس جو ہے نا، مٹھاس، یہ مٹھاس حافظ صاحب انہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جو مریض نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بندہ اگر مریض ہے نا بے عملی کا، تو اس کو اس مٹھاس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے پاس ایمان ضرور ہے، مٹھاس نہیں ہے، وہ مریض ہے، اس کو پہلے اس مرض کو ختم کرنا چاہیے، حب جا کو ختم کرنا، وہ کرنا چاہیے۔ اب وہ کیا ہے حافظ صاحب؟ یہ جھوٹ، یہ چغلی، یہ دو نمبری، یہ فراڈ، یہ زبان سے تو ہے لیکن چونکہ وہ جڑ نہیں ہے اصل اور مٹھاس نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے وہ اس بے عملی میں پڑا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اس بے عملی کو ختم کرے۔ اس کے لیے میں ایک بات کرتا ہوں حافظ صاحب، حضور تو ایمان کل رکھتے ہیں اور حضور تو جانے ایمان کل ہیں۔ ہر رفت حضور کی ذات اقدس سے شروع ہوتی ہے، ہر رفت ختم نہیں ہوتی، ہر رفت حضور کی ذات اقدس سے شروع ہوتی ہے، اور جب ہر رفت حضور کی ذات اقدس سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی۔ تو جو ایمان کل ہیں اور جن کو ماننا ایمان کل ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور پاؤں آپ کے جو ہے وہ ورم تک آپ کے پاؤں پر آ جاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس درجے پر ہو کر اعلیٰ رفتوں کے مالک ہو کر آپ کی حلاوت کو حصول کا عالم یہ ہے ایمان کی کہ آپ اتنی لمبی لمبی عبادات کرتے ہیں، تو میں اور آپ تو کسی درجے میں نہیں حافظ صاحب۔ تو جن کا سوال آپ نے کیا کہ ایسے لوگ جس کی وجہ سے اسلام پر انگلی اٹھتی ہے، انہیں حضور کے شمل کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس لیے بندہ مومن اپنے آپ کو کہے اور پھر اس کے پاس حلاوت نہ ہو تو وہ پرلے درجے کا مریض ہے حافظ صاحب، اس کو اس مرض کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اسے ایمان کی حلاوت نہیں مل رہی، اسی وجہ سے وہ یورپ کا چکر لگا کے آئے تو کتاب سے تو وہ اچھے، کیونکہ حلاوت نہیں حافظ صاحب۔ اللہ اکبر، کیا کہنے علامہ صاحب، میرے پاس الفاظ نہیں حضرت کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے بہت ہی لاجواب گفتگو فرمائی ہے۔ محفل میں بھی ہم آپ کو سنتے ہیں، ظاہر بات ہے محفل کا رنگ اپنا ہوتا ہے، مگر یہ رنگ تو کچھ الگ ہی کیفیت والا رنگ ہے آپ کا حضرت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر حضرت۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، موضوع بھی باقی ہے اور موضوع کی حلاوت بھی باقی ہے، اور اللہ کرے کہ آخری سانس تک باقی رہے، آمین۔ اور یہ ذکر باقی رہے گا۔ اگر پروگرام بظاہر مکمل بھی ہوا ہے لیکن یہ ذکر باقی رہے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ ذکر باقی رہے اور اسی ذکر کو کرتے ہوئے ہم جئیں، اور اسی ذکر کو کرتے ہوئے ہم دنیا سے عافیت کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہوا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے بھی یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یقیناً اگر دل میں نور محسوس کر رہے ہیں اور چمک محسوس کر رہے ہیں تو اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو بھی اس بزم میں شامل کیجئے، اس پروگرام کو ان تک بھی پہنچائیے۔ اگر پورا پروگرام وہ سن نہیں پا رہے تو کوئی ایک دو کلپ ہی شیئر کر کے ان کا ذوق بنائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کوشش کی وجہ سے کچھ لوگ اس بزم کا اور اس محبتوں کے سفر کا جو نا وہ آپ کے ہمنوا بن جائیں اور اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔